سب سے اونچا گھرانہ، اور وہ اللہ کے نام پر 72 آدمی، سامنے 5000 کا لشکر، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی مہلت دے دو۔ جمعرات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا۔ جب شام ہوئی تو عصر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے۔ تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں۔ کہنے لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا۔ ان کو لینے کے لیے نبی آئے، کیا پروٹوکول؟ آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا؟ کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ آ کے حسین کا استقبال کر رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیا رات کو، کہا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تمہیں نہیں۔ تم تو میری طفیل میں مارے جاؤ گے، تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ، میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ، تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں۔ سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے، تو کھڑے ہو کے کہنے لگے اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی، کاش میرے پاس 100 جانیں ہوتی اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا، بھلا ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے؟ تو وہ رات سب نے جاگتے گزاری اور نفلوں میں، دعاؤں میں، رونے دھونے میں۔ صبح آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، 72 لوگ تھے، 42 گھوڑ سوار تھے اور 30 پیدل تھے۔ تو آپ نے رائٹ سائڈ کا جھنڈا دیا زہیر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو، اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو، جو عباس علمدار کہلاتے ہیں، ان کو جھنڈا دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک کلمے والے ہیں، لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ گے، تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو، میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا، تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو؟ تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول۔ ساتھیوں نے پوچھا جی کیا کہا؟ کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتا دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹا ہے، تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ تو شمر کو برس فل بیری ہو گئی تھی، وہ کالے سے رنگ کا تھا، تو اس کے چہرے پر کالے چٹے داغ، بدن پہ کالے چٹے داغ۔ تو آپ نے کہا یہ وہ کتا ہے یہ ہمارا خون پیے گا۔ تو جب اس نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے تو آپ ہنس پڑے، سبحان کہنے اب الموت تو خوف، دیکھو مجھے موت سے ڈراتا ہے، موت میں تو ہماری راحت چھپی ہوئی ہے۔ تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے، تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے، جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے۔ تو شمر نے بکواس کی مرن واسطے آئے ہیں، ساڑھے سارے مار دے ہونا ہے، ان کو کٹھے حملہ کرو ان پر اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو۔ تو 5000 تیر چلے اور 42 گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا، وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے۔ اور اس کے بعد دو بدو ایک کے سامنے 50 آدمی، کیا مقابلہ تھا، گرتے گئے کٹتے گئے، اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا ہی دن تھا، اور سورج ڈھلا۔ تو آپ نے دیکھ کر زہیر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے، کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی؟ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جی باجی کیا کریں، ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا، دکان کا رش بہت تھا نہیں پڑھ سکا، وہ جی بس ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار رہے تھے نہیں پڑھ سکا، گنجائش ہے؟ تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا نماز پڑھنے، تو انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں۔ آپ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو۔ تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے، تلواروں کی جھنکار ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور بدن خون سے تربتر ہیں۔ اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا ہلچل مچی ہوگی، جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت الصراط تک زمین کی کیا چیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہ و بکا ہوئی ہوگی کہ 1443 ہجری جا رہی ہے، اب 44 آ جائے گی کل، 1443 سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ، اللہ تمہیں امر کر دے۔ حسین آج بھی زندہ ہے اور یزید کا نام و نشان مٹ گیا۔